شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دنیا کی پاک باز خاتون طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ کی پیدائش کے وقت کیوں مکے کی تمام دائیوں نے ان کی والدہ حضرت ختیجہ کو اکیلا چھوڑ دیا تھا؟ دردزہ کے دوران حضرت ختیجہ کے پاس کوئی نہ تھا۔ سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ کی پیدائش کے وقت کیوں مکے کے سرداروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا؟ سیرت حلبیہ جلد 1 صفحہ نمبر 138 میں روایت ہے کہ جب ملک شام کا کامیاب تجارتی سفر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے واپس لوٹے تو حضرت سیدہ ختیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اس پیغام کا ذکر اپنے محبوب چچا حضرت ابو طالب سے کیا اور اس کے بعد باقی چچاؤں کو بتایا۔ سب نے اسی بات پر اتفاق کیا کہ اس شادی کے پیغام کو قبول کر لینا چاہیے۔ پیارے دوستوں، پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا کہ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کی تقریب حضرت ختیجہ کے گھر ہوئی۔ وہاں حضرت ختیجہ کے رشتہ دار عمرو بن اسد اور ورقہ بن نوفل وغیرہ موجود تھے۔ حضور کے چچا حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور حضرت ختیجہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے جوابی کلمات کہے۔ بے شک حضرت ختیجہ مکے کی بہت با اثر خواتین میں شامل تھیں، لیکن اس نکاح کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ حق کا پیغام دینا شروع کیا تو مکے کی خواتین نے حضرت ختیجہ کا بھی بائیکاٹ کر دیا اور ساری عورتیں یوں تانے دینے لگیں۔ ختیجہ نے ایک تنگ دست اور یتیم جوان سے شادی کر کے اپنی شخصیت گرا دی ہے، اس لیے اس شادی کے واقعے کے بعد مکے کی سردار اور امیر عورتوں نے حضرت ختیجہ کی طرف آنا کم کر دیا۔ شب معراج کی رات جب حضور اکرم جنت سے گزرے تو حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درخت طوبی کا میوہ پیش کیا۔ جب پیغمبر زمین پر واپس آئے تو اسی میوے سے حضرت فاطمہ کی ولادت کا عمل شروع ہوا۔ اگرچہ معراج مکے کے آخری ایام میں ہوئی، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ معراج بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی دفعہ ہوئی، جیسا کہ بہت سی احادیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم اپنی لاڈلی حضرت فاطمہ کو بہت بوسے دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی زوجہ نے سوال کیا کہ آپ فاطمہ کو اتنا چومتے کیوں ہیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جب بھی فاطمہ کو بوسہ دیتا ہوں تو مجھے اس میں سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام سیوطی اور امام طبری کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام حدیث کتب میں بیان کیا گیا ہے۔ عظیم مولود نے پاک بہشتی میووں پر مشتمل غذا کے زیر اثر نبی آخر الزماں جیسے والد اور حضرت ختیجہ جیسی پرہیزگار والدہ سے 20 جمادی الثانی کو دنیا میں قدم رکھا۔ آپ سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آئیں کہ جب سے مخالفین کے طعنے اور مذمتیں ناکام ہو گئے۔ چنانچہ پیدائش کا واقعہ امام طبری نے ذخائر الکعبہ میں کچھ اس طرح نقل کیا ہے کہ جب سے نبی مکرم سے حضرت ختیجہ نے نکاح فرمایا تو مکے کی تمام عورتیں آپ کے خلاف ہو گئیں اور کسی بھی موقع پر آپ کا ساتھ نہ دیتی تھیں۔ حضرت فاطمہ کی پیدائش کا وقت شروع ہوا اور واضح حمل کا وقت قریب آیا تو قریش کی خواتین کو پیغام بھیجا گیا کہ وہ اس تکلیف دہ عمل میں مدد کے لیے حضرت ختیجہ کے پاس تشریف لائیں۔ اب یہی وہ موقع تھا کہ مکے کی عورتیں کہنے لگی، تم نے ہماری بات نہیں مانی اور ایک غریب یتیم سے عقد کیا، اب اسی سے کہو کہ تمہارے لیے دائی کا بندوبست کرے، ہم تو ہرگز مدد کو نہ آئیں گی۔ حضرت ختیجہ نے جب یہ سنا تو بہت غمگین ہوئی۔ مکے میں فوراً خبر پھیل گئی تو مکے کے مشرکوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا کہ آج کسی کو بھی حضرت ختیجہ کے پاس اندر نہیں جانے دیا جائے گا۔ خیر، واضح حمل کا سخت وقت کا آغاز ہوتا ہے اور حضرت ختیجہ اکیلی ہیں، کوئی معاون نہ ہے۔ آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز تر ہو گئیں اور لوگوں کی سرد مہری آپ کے لیے موجب تکلیف تھی۔ اچانک آپ کی روح کی آفاق میں ایک روشنی پیدا ہوئی۔ آنکھیں کھولی تو 4 خواتین کو اپنے نزدیک پایا۔ بہت پریشان ہوئی۔ ان میں سے ایک خاتون کہنے لگیں کہ پریشان نہ ہو، ہمیں آپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ
خواتین حضرت فاطمہ کی ولادت تک حضرت خدیجہ کے ساتھ رہیں۔ حضرت فاطمہ کی پیدائش کے بعد جب اس واقعے کا ذکر حضرت خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو نبی مکرم نے فرمایا کہ وہ عورتیں فرعون کی بیوی آسیہ، مریم بنت عمران، سارہ، موسیٰ بن عمران کی بیٹی کلثوم تھیں۔ جب حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 10 جنتی حوریں بی بی فاطمہ کے پاس آب کوثر کا پانی اور جنت سے عمدہ لباس لے کر حاضر ہوئیں۔ ان حوروں نے بی بی فاطمہ کو آب کوثر کے پانی سے غسل دے کر جنت کے لباس میں لپیٹ دیا تھا۔ اس وقت اچانک آسمان پر ایسا نور روشن ہوا، ایسا نور فرشتوں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ ان 4 عورتوں نے حضرت بی بی فاطمہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں دیتے ہوئے یہ الفاظ بولے کہ یہ تمہاری بیٹی طاہرہ ہے، خدا ان کی نسل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل بڑھائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد کہنے کے لیے آ رہی تھی کہ راستے میں ان کو سلیمہ نامی ایک عورت ملی۔ اس نے پوچھا کہ ایمن تم جلدی چل کر کہاں جا رہی ہو؟ ایمن نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے بیٹی سے نوازا ہے، میں ان کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں۔ سلیمہ ایمن کو کہنے لگی کہ محمد کے گھر بیٹی ہوئی ہے، بیٹا تو نہیں ہوا جو تم مبارکباد دینے چل نکلی ہو۔ یہ سوچو کہ ان پر کیا گزر رہی ہوگی، کیونکہ اس وقت مشرکین لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ حضرت ایمن فرمانے لگی، سلیمہ یہ بیٹی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر پیدا ہوئی ہے، کسی کافر سردار کے گھر پر نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ دین اسلام میں بیٹیوں سے وہ سلوک نہیں ہوگا جو ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ایمن کی باتیں سن کر سلیمہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، کیونکہ سلیمہ کے گھر بھی 3 بیٹیوں کا جنم ہوا تھا، لیکن سلیمہ کے خاوند نے تینوں بیٹیوں کو ہی زندہ دفن کر دیا تھا۔ یہ سلیمہ کے گھر میں ہی نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ عرب کے مشرکین میں رواج عام تھا کہ جب ان کے گھر کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو مار کر یا پھر زندہ زمین میں گڈھا کھود کر دفن کیا جاتا تھا۔ عرب کے چند قبیلے تھے جو اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کی پرورش لڑکوں کی طرح ہی کرتے تھے، لیکن زیادہ تر قبائل لڑکی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ سلیمہ بھی ایمن سے باتیں کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر چلی گئی۔ سلیمہ نے سوچا کہ میں بھی دیکھتی ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹی کی ولادت پر رد عمل کیا ہے۔ جب یہ دونوں خواتین حضور اکرم کے گھر پہنچیں تو کیا کیا دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے پیار کر رہے ہیں، اس کے چہرے مبارک سے بوسے لے رہے ہیں۔ جو بھی بیٹی کی مبارکباد دینے کے لیے آتا تھا ان کو خوشی خوشی خیر مبارک کہہ کر روانہ کر رہے ہیں۔ سلیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین سچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا سچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ سچا ہے۔